کیا؟ تو اس بات کو پلے باندھ لیں، ایمان کامل اعتماد کا نام ہے، علم کا نام نہیں، اعتماد کا نام۔ علم کا نام نہیں ہے، کس کا؟ اعتماد کا نام ہے۔ اتنا اعتماد کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، سارا جہان ایک بات کہے، بندے کا اعتماد کسی پر اتنا ہو کہ ساری دنیا بھی اس اعتماد کو متزلزل نہ کر سکے، اس اعتماد کو ایمان کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس اعتماد کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ اعتماد ماننا کہلاتا ہے، یہ اعتماد ماننا کہلاتا ہے۔ اب اگلا جو بڑی لطیف بات اہل علم کے لیے، طلبہ بھی، اساتذہ، ائمہ، خطبہ سب توجہ سے سنیں۔ اگلا سوال پیدا ہوگا کہ ایمان اگر اعتماد کا نام ہے تو اعتماد کس پر؟ اور اعتماد کس پر؟ پہلے مصطفیٰ پر، پھر خدا پر، پہلے نبی پر، پھر اللہ پر، خدا پر۔ بھئی اللہ کے بندے، جب کہا نبی ہے، جب کہا نبی ہے تو پھر بحث کرنا کہ غیب کا علم ہے یا نہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں۔ غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، تو خبر بغیر علم کے ہوتی ہے؟ خبر بغیر علم کے تو نہیں ہوتی۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اعتماد پہلے کس پر، نبی پر یا خدا پر؟ اللہ پر۔ میں نے کہا اعتماد پہلے نبی پر۔ اب یہ بات سمجھا رہا تھا کیسے؟ نبی کہتے ہیں مخبر کو، کیا؟ خبر دینے والا، کیا؟ خبر دینے والا، وہ تو ہوا نبی۔ اور خبر کس کی دیتا ہے؟ اللہ کی دیتا ہے۔ لوگ 360 بت بنا کر ان کو پوج رہے ہیں اور کعبے کے سین میں رکھے ہوئے ہیں 360 بت۔ کوئی کہتا ہے یہ لات خدا ہے، کوئی کہتا ہے منات خدا ہے، کوئی کہتا ہے یہ حبل خدا ہے، کوئی کہتا ہے عزا خدا ہے۔ تو 360 خدا بنا رکھے ہیں۔ نبی آ کے کہتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، جاہل ہو، گمراہ ہو، ان 360 بتوں میں کوئی بھی خدا نہیں، خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ خدا وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں جو تم بنائے پھرتے ہو، خدا قل هو اللہ، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو نبی نے خبر دی کہ وہ اللہ ہے۔ اگر خدا پر اعتماد کر کے ماننا ہے تو خدا تو ان کے 360 تھے، وہ اصل خدا کو تو مانتے ہی نہیں تھے، اعتماد کیسا؟ ان کے خدا تو یہ تھے 360، لات منات عزا اور حبل تھے۔ تو ان 360 خداؤں کو چھوڑا، ایک خدا کو مانا، کس پر اعتماد کر کے؟ نبی پر اعتماد کر کے۔ اب بولیے اعتماد پہلے نبی پر ہوا یا خدا پر ہوا؟ نبی جو نبی پر جب اعتماد بن گیا کہ یہ سچ بولتا ہے، کبھی غلط نہیں کہتا، نبی جو کہتا ہے حق کہتا ہے، کبھی غلط، جب یہ اعتماد نبی پر قائم ہو گیا، جب نبی کو سچا مان لیا، تو پھر جس شے کو وہ منواتا گیا وہ ایمان بنتا گیا۔ جو منواتا گیا وہ ایمان بنتا گیا، جو منواتا گیا۔ اس نے کہا خدا ایک ہے، مان لیا، جی ہاں ایک ہے، ایمان ہو گیا۔ اس نے کہا ایک جنت ہے، مان لیا، دیکھی آج تک نہیں کسی نے، مرنے کے بعد دیکھنے والے دیکھیں گے، آپ کو آ کے بتا تو کوئی نہیں جاتا نا، مرنے کے بعد دیکھنے والے دیکھیں گے، مان لیا جی حضور جنت بھی ہے۔ فرمایا دوزخ ہے، آج تک نہیں دیکھی، مان لیا دوزخ بھی ہے۔ فرمایا فرشتے ہیں، دیکھے نہیں، مان لیا فرشتے بھی ہیں۔ فرمایا باس بعد الموت ہے، مان لیا موت کے بعد جی اٹھنا، حضور مان لیا باس بعد الموت بھی ہے۔ فرمایا قدر بھی ہے خیر و شر کی، حضور مان لیا قدر بھی ہے۔ ارے کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا سارا مرکز و محور صرف اور صرف اور صرف نبی ہے۔ تو نبی جو کہتا گیا وہ مانتے گئے، جو منواتا گیا وہ مانتے گئے۔ پھر کہا یہ کعبہ ہے، اسی گھر کو کعبہ کر لیا۔ اب کہا اب یہ نہیں بیت المقدس، اب یہ کعبہ ہے، فرمایا یہی کعبہ ہے۔ کہا یہ قرآن ہے، کسی نے جبرائیل کو دیکھا تھا لے کے آتے،
فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ نے اتارا۔ عرض کیا حضور ہاں یہ بھی قرآن ہے۔ فرمایا یہ سارا اسلام ہے۔ مان لیا حضور اسلام ہے۔ یہ نماز ہے، جیسے میں کرتا ہوں کیا کرو حضور یہ نماز ہے۔ اب آپ پورے اسلام پہ نگاہ ڈالنے، نبی میرا جملہ توجہ طلب ہے، جو جو منواتے گئے وہ ایمان بنتا گیا۔ بس یہ ایمان کی تعریف ہے۔ سو اس نے کہہ دیا خدا ایک ہے تو مان لیا خدا ایک ہے، تو نبی کو مانا تو رسالت ہو گئی، نبی کے کہنے پر خدا کو مانا تو توحید ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا ایک ہے تو توحید ہمارا عقیدہ ایمان بن گیا۔ خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کہہ دیتا خدا دو ہے، یہی ایمان ہو جاتا۔ مصطفیٰ فرما دیتے خدا دو ہے، یہی ایمان ہوتا۔ مصطفیٰ فرما دیتے خدا تین ہے، یہی تثلیث ایمان ہوتا۔ بس اتنی سی بات، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔